یہ جتنی بھی جنگیں ہیں مرہون منت ہیں شرافت خون ابو طالب کی، مرہون منت ہیں علی کے دست و بازو کی۔ عزیزان محترم، یہاں پھر مجھے ایک بات، میرے دوست کئی دن سے کہہ رہے ہیں صاحب یہ ایسا موضوع آپ نے اختیار کیا ہے کہ اس میں آپ عشیر سے غدیر تک پہنچنے کے قریب ہیں اور آپ نے ایک جنگ بھی نہیں پڑھی۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ جنگ پڑھی جائے، مگر صرف ایک جملہ میں ضرور عرض کروں گا، ایک اشارہ کروں گا تاکہ میرے دوستوں کی فرمائش بھی پوری ہو جائے۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، مولانا بھی یہاں بیٹھے ہیں، میرے بھائی عمران لیاقت علی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ جنگ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام غدیر تک پہنچا کیسے۔ وہ یوم حنین، قرآن میں آیت موجود ہے کہ یاد کرو وہ یوم حنین کو، جنگ حنین کو، اب بہت توجہ اس جملے پر، یاد کرو جنگ حنین کو مسلمانوں، جب تم اپنی اکثریت پر مغرور ہو گئے تھے۔ ہائے ہائے، اس کو تو میں سمجھائے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، چاہے المحسن کی مجلس بھی یہی پڑھنا پڑے۔ ہاں صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ وسلم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اس جملے پر ذرا غور فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے میرے حبیب یاد کرو یوم حنین کو کہ جب مسلمان اپنی اکثریت پر گھمنڈی ہو گئے تھے، مغرور ہو گئے تھے، تکبر کر لیا تھا اور اس اکثریت کے غرور میں آ کر جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھے تھے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ قرآن میں آیت کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ مسلمانوں اکثریت پہ مغرور مت ہوا کرو، جیتی ہوئی جنگ بھی ہار بیٹھو گے۔ توجہ 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 توجہ، جیتی ہوئی صلوات محمد آل محمد پر۔ اکثریت پہ غرور نہ کرو، اس لیے کہ اگر پیغمبر اسلام کی موجودگی میں، پیغمبر اسلام کی موجودگی میں کافروں سے لڑتے ہوئے بھی مسلمانوں کے دماغ میں اکثریت کا تکبر آ جائے تو جیتی ہوئی جنگ ہاری جاتی ہے۔ تو اکثریت کوئی پیمانہ نہیں، یہ خدا کو اکثریت کا غرور پسند ہی نہیں ہے، خدا کو اکثریت پر گھمنڈ کرنا پسند ہی نہیں۔ کہا یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنی اکثریت پر بہت متکبر ہو گئے تھے، مغرور ہو گئے تھے اور جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھے تھے، تو اس وقت خدا نے، بہت توجہ، قرآن کہہ رہا ہے، اس وقت خدا نے اپنے مومنین کی مدد فرمائی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ بھائی یہ کوئی روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اس وقت خدا نے اپنے مومنین کی، مسلمین کی نہیں، مغرور ہونے والوں کی نہیں، صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے۔ جب جیتی ہوئی جنگ تم ہار بیٹھے تھے تو اس وقت خدا نے مدد فرمائی اپنے مومنین کی، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ ارے قرآن کے مفسر تو اتنا کہہ کے گزر گئے کہ جنگ حنین میں 10,000 فرشتے آئے تھے، جیسے یہ گن رہے ہوں، یہ کھڑے ہوئے ہوں وہاں اور فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے 10,000 آئے ہوں گے یا 20,000 آئے ہوں گے، مگر ایک بات پر رکو، ٹکو، ٹھہرو، سوچو، اور یہ سوچے بغیر آگے نہیں بڑھنے دوں گا میں، تاریخ میں ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ فرشتوں نے مدد کی، قرآن کا وعدہ ہے، ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو، ہم بات سمجھ میں نہیں آتی، اس ترقی یافتہ دور میں، اس علمی دور میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ نے، دوستو پوری توجہ، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی اور ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی۔ خدا کی قسم اس آیت کی تفسیر نہ ملتی اگر در صحرا پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دینے والا، ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہونے والا سلمان فارسی جنگ حنین سے دوڑا رسول کے خیمے میں آ کر یہ سوال نہ کرتا، یا رسول اللہ آج مدینے سے کتنے علی لے کر چلے تھے؟ توجہ دیکھیں نا، جملہ دیکھیں نہیں،
اگر جناب سلمان فارسی پیغمبر اسلام کی، بہت توجہ دوستو، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آ کر یہ نہ کہتے یا رسول اللہ آج مدینے سے کتنے علی لے کر چلے تھے، پیغمبر اسلام نے متبسم ہو کر سلمان کو دیکھا، سلمان تمہیں تو ہم نے منا اہل البیت کا لقب دیا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ علی تو کتنے ہوتے ہی نہیں، علی تو ہوتا ہی ایک ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم پر، تمہیں نہیں پتا؟ سلمان کہتے ہیں مولا میری جان قربان آپ پر بھی علی پر بھی، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے میں کیا کروں، میرے علم میں اضافہ فرمائیے، مسئلہ یہ ہے مولا۔ کہا سلمان علی تو ہے ہی ایک، میں تو مدینے سے ایک علی لے کر آیا تھا۔ کہا مولا میدان جنگ کی تو حالت ہی تباہ ہے، پر مسئلہ وہاں یہ نہیں ہے، مصیبت وہاں آ رہی ہے ساری سپاہ صحابہ سے، آپ گواہی لے لیجئے یا رسول اللہ کہ کافروں پر تلوار چل رہی ہے، جو 10 گز کے فاصلے پہ کافر قتل ہو کے گر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو 20 گز پہ گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو 70 گز پہ گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو میمنے پہ گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو میسرے پہ گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو قلب لشکر میں گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جو بھی کافر کٹ کے گر رہا ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے علی نے مارا۔ بڑی توجہ، جو بھی کٹ کر گر رہا ہے وہ ایک ہی بات، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ توجہ ہے نا دوستو، ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ ذرا اس جملے پر آپ عزیزان محترم توجہ فرما لیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مولا میدان جنگ کا پورے مجمع کی توجہ، ساری مجالس کا خلاصہ اس جملے میں دے رہا ہوں۔ مولا جو بھی کافر کٹ کے گر رہا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے، جو 10 گز کے فاصلے پر گرا وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا، جتنے بھی اب تک قتل ہوئے ہیں وہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ علی نے ہمیں مارا ہے۔ تو میرے پیغمبر اسلام کہتے ہیں سلمان تمہیں پتہ نہیں آج خداوند عالم نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا ہے، فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا ہے، سارے فرشتے علی کی شکل میں نازل ہوئے ہیں، سارے فرشتے، توجہ توجہ، ابھی نعرہ نہیں، نعرہ آئے گا تاریخی انشاءاللہ، سارے فرشتے علی کی شکل میں میدان حنین میں آئے ہیں۔ سلمان باہر آئے، آ کر میدان جنگ کے نقشے کو دیکھا، ہر قاتل کہہ رہا ہے علی نے مارا، ہر قاتل کہہ رہا ہے علی نے مارا۔ میں یہاں بات روک کر پوچھنا چاہتا ہوں ان اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتوں سے، تم اللہ کے حکم سے میدان حنین میں آئے یہ بھی ٹھیک، شکل بشر میں آئے یہ بھی میں نے مان لیا،